آپ نے ابھی مولانا سے سنا کہ آج کی رات کا معاملہ کیا ہے. آپ تمام اسلام میں بیٹھے رہے الحمدللہ عز و جل. آپ نے ابھی سنا کہ بڑی نازک رات ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ میں بھی آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے محترم اسلامی ابھی مسجد میں ہیں، جب کبھی جہاں کہیں کسی مسجد میں اللہ عز و جل آپ کو مجھے جانے کی سعادت بخشے تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیارے محترم سے جب کبھی مسجد میں ہم چلے جائیں اعتکاف کی نیت سے رہیں، ہر سانس کے بدلے اللہ عز و جل آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہوں کو مٹائے گا، اور ایک ایک درجہ جنت میں اللہ عز و جل بلند فرمائے گا. اور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک روایت کے مطابق ملتا ہے، جو بندہ صبح 3 مرتبہ اور رات کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پیارے اور محترم سے بھائیو، یہ رات بڑی نازک ہے. یعنی آج کے دن کون کون سے فیصلے لکھے جائیں گے آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں. کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال آپ کے اور میرے بیچ کتنے لوگ موجود تھے. آج کئی لوگ انتقال کر چکے. آنے والے سال یعنی کس کا انتقال ہوگا آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں. چاہے میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے پتہ نہیں. اور پیارے محترم سے میں ہم بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم اپنا گھر بنانے میں مشغول ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسا، میں نے دیکھا ہے. میرے ایک دوست ہے شاہد خان جس کا نام ہے، پیارے محترم سے جو ہم ساتھی ہے، جب ان کا گھر مکمل بنا، ان کے والد صاحب جن کا نام سردار خان صاحب تھا، الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی تھے. پیارے محترم سے بھائیو، جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے یہاں پر رواج ہے، ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، گھر براؤنی کہہ کر ہم داخل ہوتے ہیں. پیارے محترم سے بھائیو، اسی ہی دن پیارے محترم سے بھائیو، جب تمام چیزیں پک کر تیار ہو گئی، کہاں پر رہتے ہیں میں آپ کو ان کا گھر کا ایڈریس بھی دیتا ہوں. پیارے محترم سے بھائیو تیار ہو گئی، ان کی طبیعت میں کچھ خرابی آئی. اب جب وہ وہاں سے نکل کر چنچل گراؤنڈ کے قریب میں ان کا گھر ہے، وہاں سے ان کو لے کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، مسلم باغ کے قریب میں پیارے محترم سے میں کار میں ان کا انتقال ہو گیا. اب سوچیں، آپ رہنے والے مدد کے تھے، کئی برس حیدرآباد میں رہے، اور پیارے محترم سے جو معاملات ایسے ہو گئے کہ جب پورا مکان تیار ہو گیا، اب رہنا ہے جا کر، بس اسی وقت یعنی وہ ٹھہر کر پورا اپنا گھر بناتے تھے، اس وقت وہ دنیا سے جا بسے. تو ہمارا وقت کب آنے والا ہے آپ کو مجھے نہ کوئی دنیا کے انسان کو پتہ نہیں. تو ہمیں چاہیے پیارے محترم سے یہ وقت ہمارا جو گزر رہا ہے، ہم کچھ اخروی آخرت کی تیاری میں کیوں نہیں لگ جاتے. آج دیکھیں ہم کہ معاملات کیسے کیسے گزر رہے ہیں، ہم کیسے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پیارے محترم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسا ہی اذان ہوتی ہے ہم سامنے سے نکلتے اور چلے جاتے ہیں. آپ وقت نکالیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے نا، آج کی جو رات ہے کہ کیا کیا لکھ دیا جائے گا پتہ نہیں. ہو سکتا ہے ہم سب کے بارے میں لکھ دیا جائے. اللہ عز و جل ایسا فضل فرما دے کہ جو حج کا موقع ہے، ہم سب مدینہ شریف میں حج کی سعادت یعنی سے سرشار ہو جائے، ایسا ہمارے لیے لکھ دیا جائے. ہمارے لیے ہے نا مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما دیا جائے. بار بار
میں جانے کا موقع مل جائے تو پیارے محترم سے بھائیو، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ عز و جل جو لکھتا ہے فیصلے ہم اس کی بارگاہ میں طرف جائیں، اس کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں ہم بلک جائیں، اس کی بارگاہ میں پیارے محترم سے میں تڑپ کر مچل کر دعائیں کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ مولا اے اللہ عز و جل، ہم نے جو چیزیں آج تک ہو گئی، ہم سے جو بھی غلطی ہوئی، آج کی رات ہمارے لیے یہ موت کے اگر فیصلے لکھ دیے گئے ہوں گے تو مولا ہماری زندگی کو طویل فرما دے، مولا ہماری زندگی جو تو عطا کرے گا مولا اس میں ہمیں خوب تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہماری زندگی گزارنے والا بنا دے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں ہر وقت پانچوں نمازیں اس کے بعد جو ہم عمل کر سکتے ہیں مولا اس کو عمل کرنے والا بن جائیں، ایسا ہمیں بنا دے۔ مولا آج سے پہلے ہم نے جو غلطیاں کی، مولا آج سے پہلے ہم نے جو خطائیں کی، ہم نے مسلمانوں کا دل دکھایا ہوگا، ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہوگی، مولا ہم اس سے تائب ہوتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم نادم ہیں، مولا ہماری تمام شرمندگی کو ندامت کو قبول فرما کر بقیہ زندگی تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے والا بنا دے۔ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں تو دعائیں مانگے۔ آپ نے نہیں سنا، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں پیارے محترم سے بھی ایک شخص ایسا تھا کہ یہ سرشار گناہگار تھا، پیارے محترم سے مجھے بڑا مجمع لگایا گیا، اس وقت پانی نہیں برستا تو اس وقت کہا گیا کہ چلو ایک میدان میں تمام کے تمام موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے امتی پیارے محترم سے میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر پیارے محترم سے میں وہاں پر تمام عبادتیں وغیرہ کی اور اللہ عز و جل کی طرف سے ندائی، اے موسیٰ یہاں پر ایک ایسا گناہگار ہے کہ اسے اس بڑے مجمع سے جانے کے لیے کہہ دو، یہاں پر بارش نازل ہو جائے گی۔ تو پیارے محترم سے میں وہ گناہگار ہر طرف دیکھتا ہے، کوئی اٹھ کر نہیں جاتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہیں، میں ہی تو گناہگار ہوں، وہ شرمندہ اور نادم ہوتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں۔ پیارے محترم سے بھائیو، وہ تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اے مولا اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، اگر میں یہاں سے اٹھ جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں، مولا میں توبہ کرتا ہوں تو میری توبہ کو قبول فرما لے اور میں آج کی بات تیرے کہے پر ہی چلوں گا۔ اس طریقے سے یہ نیتیں کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پیارے محترم سے بس یہ توبہ کرنا تھا، وہاں پر چماچم بارش شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب موسیٰ نبینا علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہاں سے تو کوئی گیا نہ آیا، کیا معاملہ ہے؟ تو پیارے محترم سے بھائیو، جو بندہ پچھلے 40 سال سے گناہ کر رہا تھا نا، وہ توبہ کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جس نے وہ گناہ کرتا تھا وہ تائب ہو گیا، وہ میرا مقرب بندہ ہو گیا۔ تو پیارے محترم سے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا امتی توبہ کرنے پر اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا پیارے اور محترم سے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، رب حب لی امتی، آپ نے کہا اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہم اور آپ پیارے اور محترم سے ہم سب مل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ عز و جل ہماری گناہوں کو نہیں بخشے گا، ضرور بخشے گا، لیکن پیارے اور محترم سے آج کی رات ہمیں نیتیں بھی یہ کرنا ہے کہ مولا آج کے بعد ہم کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم علم دین سیکھیں گے، عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے، مولا ہم خوب نیک کام کرنے کی توفیق کرنے والا ہمیں بنا دے، مولا ہمیں نیک بنا دے، مولا ہمیں پارسا بنا دے، مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ آپ نے ابھی سنا ہے والدین کے نافرمان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان۔ پیارے محترم میں نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ والدین کی نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ آپ الحمدللہ ہمارے امام صاحب ہے مظہر القادری صاحب الحمدللہ عز و جل، پیارے محترم سے آپ نے بارہا سنا ہوگا آپ سے، پیارے محترم سے والدین کو اف
کہنے کا بھی حکم نہیں ہے. لیکن آج معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم تھکے ہارے باہر سے آگے، ہمارے والدین میں سے ماں ہو یا باپ ہو کوئی بھی ہو، انہیں کہتے ہیں بیٹا ذرا جا کر وہاں سے لے کر آ جائیے، تو بڑی آواز سے کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں میں تو ابھی گھر آیا ہوں، میں کتنا تھک کر آیا ہوں. پیارے محترم کتنے الفاظ یہاں پر گزر گئے، ہم سوچے کتنے معاملات یہاں پر ہو گئے. ہم سوچے یہاں پر قرآن فرمانا ہے، اپنی علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، لیکن ہم نے کتنی آواز کہہ ڈالی. تو پیارے محترم سے میں ہم اپنے والدین کے پاس جائیں، ہاں اپنے والدین سے معافی تلافی کر لیں، اور قبرستان بھی جانا ہے. اور پیارے محترم سے میں آپ نے سنا ہے کہ تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، یاسین شریف 3 بار ہوگی، اور ہم وطن گوش ہو کر یاسین شریف سننا ہے. کیونکہ پیارے محترم سے مجھے علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، اور قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. اور ایک روایت کے مطابق اس طریقے سے ملتا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے 1 نیکی دیتا ہے، اور جو سنتا ہے اللہ عز و جل اسے 2 نیکی عطا فرماتا ہے. تو ہم انشاءاللہ عز و جل ہمارے حافظ صاحب، حافظ بھی ہے مولانا صاحب، اور ایک ہمارے حافظ صاحب ہیں، دیگر حافظ ہوں گے یہاں پر. تو پیارے محترم میں یہ تلاوت قرآن پاک کریں گے، اور اس کے بعد دعا ہوگی. اس کے بعد پیارے محترم میں آپ نے 14 رکعت کے بعد بارے میں سنا ہے، آپ کو یاد ہو جائے، یاد ہو اگر ہو گیا، یعنی 14 رکعت نماز پڑھنے، اس کے بعد پیارے محترم سے میں یعنی ہم سورہ اخلاص، یعنی جو کہا گیا ہم یہ تمام چیزیں پڑھیں. آپ یہاں پر امام صاحب ہے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 2 آیتیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم دعائیں